أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان کے مقابل تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے جب تک سوئی کے ناکے اونٹ داخل نہ ہو، اور مجرموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اور انہیں آگ ہی بچھونا ہے اور آگ ہی اوڑھنا ہے، اور ظالموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور وہ جو ایمان لائے اور طاقت بھر اچھے کام کیے، ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے، وہ جنت والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ 3 آیات طیبہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیات طیبہ جھٹلائیں اور ان کے مقابلہ میں تکبر کیا، جیسا کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا کہ آیات طیبہ کے مقابل میں تکبر کرنا کیا ہے کہ آیات طیبہ بیان کی جائیں اور اس کے اندر احکام الہی بیان کیے جائیں، لیکن جو سامعین ہو، سننے والے ہوں، وہ کہیں ہماری مرضی نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا جو کرے گا تو وہ ان کے مقابلہ میں تکبر ہوگا۔ اور فرمایا جو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا، فرمایا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہاں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب بندے کی جان نکلتی ہے تو فرشتے اس کی روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو جو نیک روح ہوتی ہے اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اہلم وسہلم مرحبا کی صدائیں آتی ہیں، اور جو روح جہنمی ہوتی ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، بند کر دیے جاتے ہیں اور اسے جنت میں داخل نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں ہماری آیات کو جھٹلانے والے اور اس کے مقابلہ میں تکبر کرنے والے، جب ان کی روح نکلے گی آسمان کی طرف اس کو لے جایا جائے گا تو آسمان کے دروازے بھی اس کے لیے بند ہوں گے اور اس کو جنت میں بھی داخلہ نہیں ملے گا۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ 7واں آسمان پار عرش الہی کے ساتھ جنت ہے اور وہاں نیک روحیں جو ہے وہ رہتی ہیں،
اور ان کے لیے یہ دروازے سارے کھولے جاتے ہیں اور ان کے لیے جنت ہے، اور جو نیک روح نہیں ہوتی اس کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے، اس کو پھر زمین پر ہی لٹا دیا جاتا ہے۔ اور ساتوں آسمان پر ایک جگہ ہے جہاں روحیں رہتی ہے، اس کو مقام علیین کہا جاتا ہے، اور ساتوں زمین نیچے جو نیک روحیں نہیں ہوتی، بد روحیں ہوتی ہیں اور کافروں کی ہوتی ہیں، ان کا مقام ہے، اس کو سجین کہا جاتا ہے، تو وہاں اس روح کو رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی روحیں جو ہے وہ اوپر نہیں جا سکے گی۔ جیسے مثال دے کر سمجھایا، حتی یالج الجمل فی سم الخیاط، کہ یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ داخل نہ ہو۔ اب سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے اس سے اونٹ تو داخل نہیں ہو سکتا، تو جیسے سوئی کے سوراخ سے اونٹ نہیں گزر سکتا، تو ایسے ہی ان روحوں کے لیے دروازے آسمان کے بند کر دیے جاتے ہیں، وہ گزر نہیں سکیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے ہی ہم مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں، یہ ان کے جرم کی سزا ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہر جرم سے بچیں، جرم چھوٹا ہو بڑا ہو، جرم ہوتا ہے، اس لیے ہر جرم سے بچنا چاہیے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری روح جب قبض ہو آسمان کی طرف لے جائی جائے تو آسمان کے دروازے ہی بند کر دیے جائے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ انہیں آگ ہی کا بچھونا ہے، مجرموں کے لیے آگ کا بچھونا ہے، جنت کا بچھونا نصیب نہیں ہوگا، اور آگ ہی کا اوڑھنا ہے۔ اوڑھنا بچھونا دونوں جہنم کے ہیں، آگ کے ہیں، جنت کے بچھونے یا اوڑھنے ان کو نصیب نہیں ہوں گے۔ اور پھر فرمایا ہم ایسے ہی ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں، آگ کے بچھونے، آگ کا اوڑھنا، یہ ظالموں کا بدلہ ہے۔ ظلم سے جرم سے بچیں، ظلم چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اور پھر آخری جو یہ آیت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 42 میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کسی پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے، اور جو ایمان لائے نیک عمل کیے ان کے لیے یہ انعام ہے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ سارے کے سارے جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جنت سے نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ان کے جو ہے نام کر دی جائے گی۔ تو میرے بھائی دونوں پہلو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھ دیے ہیں کہ مجرم بننا ہے، ظالم بننا ہے، اور مجرم اور ظالم بن کے زندگی گزارنا ہے تو پھر تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ جہنم کا جو ہے بچھونا اور اوڑھنا ہے، اور جہنم میں تم نے جانا ہے۔ اور جب روح تمہاری قبض کی جائے گی آسمان کے دروازے بند ہوں گے، اور جہنم میں مقام سجین میں تمہاری روح کو پھینک دیا جائے گا۔ نیک عمل کرو، نیک عمل کرو، پھر کیا ہوگا؟ جنت تمہاری ہے، اور جنت میں ہمیشہ تم نے رہنا ہے، جنت کی حوریں غلمان ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر جرم سے، ہر ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی ہمت عطا فرمائے، تاکہ کل قیامت کے روز ہمیں سرخروئی حاصل ہو۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو، ہماری اولادوں کو بھی ان آیات طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔